اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ترجمہ القرآن کی اس کلاس میں ہم نے سب سے پہلے سمع یا سماع مصدر سے ماضی معروف کی گردان سامعہ سے پڑھی۔ پہلے آپ میرے ساتھ مل کر جو آج ہم نے گردان پڑھی ہے آپ نے لکھ کے بھی دکھائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھ کر دکھایا ہے، وہ ہم ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سامعہ 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 سامعو سامعو سامعات سامعات سامعاتا سامعاتا سمعنا سمعنا سمعتا سمعتا سمعتما سمعتما سمعتم سمعتم سمعتی سمعتی سمعتما سمعتما سمعتن سمعتن سمعتو سمعتو سمعنا۔ سمعنا۔ اب میں عربی بولوں گا اور آپ بلند آواز کے ساتھ اس کا ترجمہ بولیں گے۔ سامعہ شاباش، سامعہ سامعون سامعات سامعاتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا ہم سب نے سن۔ تو یہ ہم نے آج ماضی معروف کی گردان پڑھی فاعلہ کے وزن پر۔ تو اب ہم آتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفاظ کو، ایک مرتبہ ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں یا کون سی وکیبلری ہے جو آج ہمارے لیے نئی ہے۔ تو اس کو سیکھنے اور یاد کرنے کے بعد پھر ہم ترجمہ کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے اسماء موصولات ہم نے پڑھے ہوئے، یہ یاد ہے نا آپ کو؟ الذی، اللذانی، اللذین۔ تو اس میں پہلا اس میں موصولہ ہے الذی، معنی جو یا جس نے۔ اس کے بعد فعل ہے، کیا ہے؟ فعل ہے۔ ہم نے ماضی معروف پڑھا جس کا پہلا صیغہ تھا ضربہ، اسی وزن پہ آپ دیکھیں جعل، کیا ہے؟ جعل، اس ایک نے بنایا، جعل۔ اگر ہم اسی سے گردان پڑھیں تو کیا بنے گی؟ پڑھتے جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اکثر قرآن مجید میں یہ والا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا جعل، یہ بہت زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں آتا ہے۔ جعل اور اس کے علاوہ جعلنا بھی آتا ہے، یہ قرآن مجید میں آپ اکثر مقام پر یہ دیکھیں گے۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جعل اس ایک نے بنایا، جعل اس ایک نے بنایا۔ اور جعلنا کا معنی کیا ہوگا؟ جی شاباش، ہم نے بنایا۔ اور جعلت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ میں نے بنایا۔ تو یہاں پر ہے جعل، الذی جس نے، جعل کیا کیا؟ بنایا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، عثمان لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے بنایا۔ آگے دیکھیں یہ لفظ ہے الارض، زمین۔ کس کو بنایا؟ زمین کو، زمین کو بنایا۔ کیا بنایا؟ فراشن، اردو میں لفظ بولتے ہیں فرش، اسی سے ہے فراش۔ کیا بنایا؟ فرش بنایا، یعنی چلنے پھرنے کی جگہ، جس کے اوپر چلا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فرش۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا۔ یہ کیا بنایا؟ فرش۔ زمین کو بنایا فرش، والسماء، اور آسمان کو، آسمان کو، فضان، والسماء، آسمان کو، آسمان کو کیا بنایا؟ بناء، چھت۔ چھت۔ تو اب آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ عربی میں چھت کو کیا کہتے ہیں؟ بنا۔ شاباش، چھت کو کیا کہتے ہیں؟ بنا۔ اور فرش کو کیا کہتے ہیں؟ فراش۔ کیا کہتے ہیں؟ فراش۔ اور چھت کو کیا کہتے ہیں؟ بنا۔ شاباش۔ یہ لفظ ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں پڑھا تھا۔ وَأَنزَلَ، وا کا معنی ہو گیا اور انزل کا معنی ہم نے پڑھا کیا؟ نازل کیا۔ انزل نازل کیا، شروع میں پڑھا تھا نا۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا۔ من کا معنی ہے سے، کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے۔ کہاں سے نازل کیا؟ آسمان سے۔ اب آسمان سے تو کوئی چیز نہیں آتی، مراد اوپر سے۔ من السماء، آسمان سے نازل کیا۔
آپ کو پتا ہے کہ پانی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ماءن. کیا کہتے ہیں؟ ماء کہتے ہیں عربی میں پانی کو. تو ماءن کا معنی کیا ہے؟ پانی. آسمان سے اس نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ پانی کو. فا پس اخراجا نکالا. خارج کرنا نکالنا اسی سے لفظ ہے. اخراجا اس نے نکالا. اس نے آسمان سے نازل کیا تھا؟ پانی. نکالا بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. اس کی بات ہو رہی ہے پانی کی. تو پانی کے ساتھ اس نے نکالا. کہاں سے نکالا؟ من الثمراتی پھلوں میں سے. من الثمراتی پھلوں میں سے. ثمر کہتے ہیں اردو میں پھل کو. سے ثمر پڑھا تھا نا پریپ کی کلاس میں, نرسری کی کلاس میں, جب اردو میں پڑھا تھا آپ نے. تو ثمر پھل کو کہتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے؟ ثمرات. جی پھل کی جمع کیا ہے یہاں پر؟ ثمرات. اور اس نے نکالا اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ من الثمراتی پھلوں میں سے. کیا نکالا؟ رزقاً رزق. یہ اردو کا لفظ ہے. کیا نکالا؟ کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے. تو اس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اور اس پانی کی مدد سے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا. مطلب بطور رزق تمہارے لیے پھل پیدا کیے. فا فا بولے فا. لا ہم نے لا کا کیا معنی پڑھا تھا؟ نہیں. پس نہیں یعنی پس نہ. جعلا کا کیا معنی پڑھا تھا ہم نے؟ بنایا. جعلا کا معنی پڑھا تھا. یہاں پہ ہے لا تجعلوا نہ بناؤ. لا تجعلوا نہ بناؤ. یہ صیغہ بھی بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں آئے. لا تجعلوا نہ بناؤ. لا تجعلوا نہ بناؤ. للہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ؟ اندادن. انداد جمع ہے کس کی؟ ندن کی. یہ جو آپ کے سامنے اسم لکھا ہوا ہے ندن. ند کہتے ہیں شریک کو. جس کو کہتے ہیں شریک کو, مقابل کو ند کہتے ہیں. اور ند کی جمع کیا ہے؟ انداد. ند کی جمع کیا ہے؟ انداد. تو فرمایا اللہ کے لیے نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ؟ شریک. و انتم اور تم تعلمون جانتے. آپ یہ دیکھیں یہ تعلمون علم سے بنا ہے اور علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا. علم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننا. اسی سے ہے تعلمون اور تم جانتے ہو. حالانکہ تم جانتے ہو. اچھا پہلی آیت میں اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سے لفظ نئے سیکھے ہیں. جی آپ مجھے بتائیں جعلا کا کیا معنی پڑھا ہم نے؟ بنایا. شاباش. اور بناءً کا کیا معنی پڑھا؟ چھت. شاباش. انزلہ کا کیا معنی پڑھا؟ نازل کیا. ماءً کا کیا معنی؟ شاباش. اخراجہ کا کیا پڑھا؟ ثمرات کس کی جمع ہے؟ شاباش. ثمر کی کس کی؟ ثمر کی جمع ثمرات ہے. اور پھر ہم نے پڑھا ہے فلا تجعلوا. کیا معنی پڑھا اس کا؟ بس نہ بناؤ. اندادن کس کی جمع ہے؟ شاباش. کس کی جمع ہے؟ ندن کی. انداد کا معنی نہیں پوچھ رہا میں آپ سے, جمع پوچھ رہا ہوں. یہ انداد جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ ندن. واحد کیا ہے؟ ندن. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا شریک نہ بناؤ اللہ رب العزت کے, حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اس کا کوئی شریک ہو. جب اس جیسا کوئی نہیں تو اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے. اب آئیے اگلی آیت میں. یہ ہم نے کل بھی لفظ پڑھا تھا انشاءاللہ. کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ ترجمہ اس کا کیا پڑھا؟ اگر اللہ نے. شاباش. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو ان کا کیا معنی پڑھا تھا؟ اگر. ان کا کیا معنی پڑھا تھا؟ و ان کن تم تم ہو. کن تم ہو فی میں. فی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا ریبن. کیا معنی پڑھا تھا اس کا؟ لا ریب فیہ.
शाबाश, इसमें कोई शक। तो रैब का माना क्या पढ़ा था हमने? शक। ये वही है लफ्ज फी रैबिन, अगर तुम शक में हो, अगर तुम शक में हो, यानी अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत, उसकी उलूहियत, उसकी वहदानियत और उसकी तौहीद पर शक है, तुम इस अमर में शक में मुब्तला हो। किस चीज में शक में हो? मिम्मा, उस चीज में, मिम्मा उस चीज में। अब ये देखिए, अब मैं गर्दान बोलने लगा हूं, आपको समझ आएगी। नज़्ज़ला, नज़्ज़ला, नज़्ज़लू, नज़्ज़लत, नज़्ज़लता, नज़्ज़लना, नज़्ज़लता, नज़्ज़लतुमा, नज़्ज़लतुम, नज़्ज़लती, नज़्ज़लतुमा, नज़्ज़लतुन्ना, नज़्ज़लतु, नज़्ज़लना। इसका माना है हमने नाज़िल किया। नज़्ज़लना, समझ आ गई आपको? तो ये कौन सा सीगा है? पहला या 14? शाबाश। नज़्ज़लना, हमने नाज़िल किया। अगर यहाँ पर होता नज़्ज़लतु, तो क्या माना होना था? मैंने नाज़िल किया। फरमाया अगर तुम शक में हो मिम्मा, उस चीज में, नज़्ज़लना, जो हमने नाज़िल किया। उमर, नज़्ज़लना, जो हमने नाज़िल किया। तो क्या नाज़िल किया था अल्लाह ताला ने? शाबाश, कुरान मजीद। क्या नाज़िल किया था? तो फरमाया अगर तुम इस कुरान के बारे में किसी शक में मुब्तला हो, जो हमने नाज़िल किया, किस पर नाज़िल किया? अला का माना होता है ऊपर। किस पर? अला अब्दीना, हमारे बंदे। अब्द कहते हैं बंदे को। अब्द किसको कहते हैं? और अब्द कहा बंदे को, तो अब्दुल्लाह का क्या माना हुआ? शाबाश, अल्लाह का बंदा। और अब्द की जमा है इबाद। अब्द की जमा है इबाद। आपने पढ़ा हुआ है हुकूकुल इबाद, इसका क्या तर्जुमा बनेगा? बंदों के हुकूक। हुकूकुल इबाद, बंदों के। तो इबाद जमा है, इसकी वाहिद क्या है? शाबाश, अब्द। क्या है वाहिद? क्या है? अब्द। तो अला अब्दीना, हमारे बंदे। जो नाज़िल किया हमने हमारे बंदे पर, यानी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान हमने नाज़िल किया, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई शक है, फ़तू, पास लिया। कल आपको याद होगा हमने पढ़ा था, आप जाग रहे हैं, हमने पढ़ा था ज़हाबा। क्या तर्जुमा पढ़ा था इसके? गर्दान भी हमने की थी, वो एक मर्द गया। फिर हमने पढ़ा था अगर ज़हाबा के साथ बी लगा दिया जाए तो इसका माना क्या बनता है? जी शाबाश, ज़हाबा बी, जी। तो इसका हमने तर्जुमा पढ़ा था ले गया। ज़हाबा का माना जाना और ज़हाबा बी का माना ले जाना। जी याद आ गया आपको? ज़हाबा का क्या माना पड़ा था? जाना। और ज़हाबा बी का माना ले जाना। इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, अता का माना होता है आना, और फ़तू बी का माना होता है साथ लेके आना। फ़तू का माना आओ, और फ़तू बी लेके आओ। फ़तू बी लेके आओ। जी पढ़ा। अगर तुम शक में हो, अगर तुम जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया, यानी कुरान मजीद, तो फ़तू बी, ले आओ। क्या लेके आओ? सूरतिन, एक सूरत। तो कुरान मजीद के मुख्तलिफ अज्जा और हमने पढ़े हुए जिसमें पारे हैं, आयात हैं और सूरतें हैं। ठीक है जी। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा जो हम पढ़ रहे हैं। तो फरमाया तुम ले आओ बिसूरतिन, कोई एक सूरत। बिसूरतिन, एक। अगर तुम ये समझते हो कि जी नाउजुबिल्लाह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुरान को घड़ लिया, या अपनी तरफ से बातें चंद मिलाकर, या अपनी तरफ से चंद बातें लिख कर कहा कि ये कुरान है, तो फरमाया अगर ये ऐसी बात है, तुम ये समझते हो, तो तुम भी कोई इस तरह का कुरान मजीद या कोई एक छोटी सी सूरत ही बना कर ले आओ। और फरमाया सिर्फ ये बात नहीं, बिसूरतिन, कोई एक सूरत, मिन मिस्लिही, इसकी मिस्ल, मिन मिस्लिही, हो जिस तरह कुरान है वैसी। वैसे तो लोग बड़ी किताबें भी लिख लेते हैं, बड़ा कलाम भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, शेर भी लिखते हैं। फरमाया हम शेर और शायरी की किताबों की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जिस तरह हमने अपने महबूब पर कलाम कुरान मजीद की शक्ल में नाज़िल किया,
تم بھی اسی مثل اور اسی طرح ایک صورت لے کر آؤ اور وادعو بلا لو. وادعو آپ نے اردو میں لفظ پڑھا ہوگا دعوت. ہم اپنے دوستوں کی دعوت کرتے ہیں تو دعوت کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلانا. اشتہارات کے اوپر اکثر لکھا ہوتا ہے, محافل کے اشتہار ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں لکھا ہوتا ہے الداعی الی الخیر. الداعی الی الخیر. الداعی کا معنی بھی ہوتا ہے بلانے والا. داعی کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بلانے والا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جب صفات قرآن مجید میں ذکر کی تو وہاں پر اپنے محبوب کی ایک صفت بیان کی, داعیا الی اللہ باذنہ, تو اپنے رب کے ذکر کی طرف بلانے والا. تو داعی اسی سے ہے, امر کا صیغہ ہے امپیریٹو سینٹینس میں. وادعو بلا لو. اگر تمہیں شک ہے تو تم کیا کرو, صرف اکیلے نہ رہو بلکہ بلا لو جس کو جی چاہتا ہے. بلا لو کس کو؟ شہداءکم, شہداءکم اپنے حمایتیوں کو, ساتھیوں کو. یہاں شہداء جمع ہے کس کی؟ شہید کی. کیا ہے؟ شہید کی جمع ہے شہداء. اور یہاں شہید کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں جہاد میں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ دوست, حمایتی. تو فرمایا اپنے حمایتیوں کو, دوستوں کو بلا لو. من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ. ان کنتم اگر تم ہو, ان کنتم اگر الصادقین سچے, صادقین اگر تم سچے ہو تو بلا لو. فَإِن پس اگر لم تفعلوا, فعل یفعل کا معنی ہوتا ہے کرنا. لم تفعلوا تم نہ کر سکو. لم کا ہم نے پڑھا تھا نا معنی نہیں. لم تفعلوا اگر تم ایسا نہ کر سکو, ولن تفعلوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو. ایک تو ہے تم ایسا کر نہ سکو, دوسرا ساتھ ہی اللہ نے فرمایا تم ایسا کر بھی نہ سکو گے. تو پھر کیا ہے جب تم کر نہیں سکتے تو پھر فرمایا فتقوا بس ڈرو. فتقوا ڈرو کس چیز سے؟ النار آگ سے. کون سی آگ؟ اللہ تھی وہ. وقودو, وقود کہتے ہیں ایندھن کو. کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آگ جلائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ایندھن. فرمایا وقودو ایندھن ہے, اس کا یعنی اس جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ الناس لوگ. والحجارۃ اور پتھر. اور یہ جو آگ ہے وہ عدت تیار کی گئی, تیار کی گئی ہے. یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے, واحد مؤنث غائب کا. آخر میں دیکھیں تا ساکن آ گئی ہے. تو ابھی ہم نے ماضی مجہول کے وزن پر گردانے نہیں پڑھی, جب ہم پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ ابھی آپ کے لیے ہے کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وہ عدت تیار کی گئی. کن کے لیے؟ للکافرین, کافروں کے لیے, کافروں کے لیے. یہ دوبارہ آتے ہیں ترجمے کی طرف, میرے ساتھ اب آپ مل کر پڑھیں گے. جی عثمان لکھنا چھوڑ دیں اور ادھر دیکھیں. الذی جس نے جعل بنایا لکم الارض کیا بنایا؟ فراشن فرش بنایا, بچھونا بنایا. والسماء اور آسمان کو بناءً چھت. وانزل اور اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی. اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج بس اس نے نکالا بھی اس پانی کے ساتھ من الثمرات پھلوں میں سے. کیا نکالا؟ رزقاً کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے. تو وہ جو ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنائے, آسمان کو ہمارے لیے چھت بنائے اور ہمارے لیے آسمان سے بارش نازل کرے, ہمارے لیے پھلوں کی شکل میں رزق پیدا کرے, تو پھر ایسے رب کے لیے فرمایا فلا تجعلوا اصنام بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ شک میں مما اس چیز میں نزلنا جو ہم نے نازل کی علی عبدنا اپنے بندے پر. یہاں بندے سے مراد کون سی مبارک ہستی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہم نے نازل کیا اپنے محبوب بندے پر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ
बस तुम ले आओ कोई एक सूरत, लेकिन मिन मिस्लिही, वो हो इसकी तरह, वो हो इसकी तरह, वदऊ, और हम तुम्हें इस चीज की भी इजाजत देते हैं कि जिसको बुलाना चाहते हो बुला लो, वदऊ, बुला लो, शुहदाअकुम, अपने सारे ही वारियों को, साथियों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस मौक़िफ़ में, अपनी बात में सच्चे हो, फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुम ऐसा ना कर सके, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ ऐसा कर भी नहीं सकोगे, फत्तकू, बस फिर डरो, अन्नारा, आग से, अल्लती, वो के, वक़ूदुहा, जिसका ईंधन है, अन्नासु वल हिजारतु, पत्थर, उइद्दत लिल काफिरीन। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात किस कदर अपने बंदे के साथ मोहब्बत का इरादा फरमाती है। एक एक चीज अल्लाह के साथ बंदों को समझा रही है, मिसालें दे दे करके शायद बंदे समझ जाए, शायद बंदे समझ जाए। एक मिसाल, दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, हमने सुना डॉक्टर से कि आवाज से लेकर अभी तक यहाँ तक पढ़ा है, कितनी मिसालें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ दी हैं कि बंदा जो है वो खुद को बचा ले जहन्नुम की आग से, और वो मेरी बारगाह में झुक जाए, और उसकी जिस जहालत की तारीकी में वो गिरा हुआ है, वो उस तारीकी में से निकल कर राह हिदायत की तरफ गामदन हो और जन्नत का राही और मुसाफिर बना। तो आज के लिए इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।